آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 اور 23 ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ شاید میں نے پڑھ لیا تھا نا, نہیں پڑھا ہے؟ اچھا ٹھیک. اور آگے دیکھتے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے اور سمجھنے والے دل دیے, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اب یہاں پہ جو یہ آیت ہے پہلی والی جو ہم دیکھیں آیت نمبر 22, اس میں بتایا جا رہا ہے, پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے مکبن کا ورڈ ہے. مکبن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے ایک سورہ شد آراف تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا اخلد الی الارض, اگر آپ کو یاد ہو, زمین سے لپٹا ہوا شخص. تو مکبن کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا دو انسانوں کی ایگزامپل دی. ایک انسان جو ہے وہ بالکل ہی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اینیمل انسٹنکٹ کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. ایک کیریکٹر ہے ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اکثر میں مثال دے کے آپ کو بتاتی ہوں نا کہ بطن اور فرج جس کو کہتے ہیں سیکس اینڈ فوڈ کے تحت, جو کہ جانوروں کا لیول ہے, اس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے, یعنی مراد کیا ہے, نفس کا بندہ ہے, نفس کے تحت اپنی نفس کی خواہشات کے تحت اس کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے کہا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ منہ اوندھائے چل رہا ہے, منہ نیچے کر کے چل رہا ہے. تو کیا یہ کون ایسے چلتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ریپٹائلز جن کے اندر سنیکس آتے ہیں, کروکوڈائلز آتے ہیں, لیزرڈز آتی ہیں, ٹرٹوائلز آتا ہے, سارے کیڑے مکوڑے آتے ہیں, انسیکٹس. ٹھیک ہے نا, دے آر کالڈ ریپٹائلز. تو آپ یہ بتائیے گھن آ رہی ہے آپ کو سن کے بھی؟ کتنے مطلب ایک ویسے جانور ہیں نا کرائیت والے گندے جانور. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کہ منہ کے بل اپنی زندگی یعنی کہ نیچے دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں, نہ دائیں دیکھتے ہیں, نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ اوپر دیکھتے ہیں, بالکل زمین کی سطح کی زندگی. اور اس میں کیا ہے کہ اس لیول کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دراصل اشارہ یہاں کیا ہے, کس طرف ہے, نفس پرستی کی طرف. یعنی اس کے کوئی بڑے ایمز نہیں ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے, مزید میں اس کو اگر کھولوں تو دنیا میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا شخص ہے جس کو اللہ نے یہاں مثال دی. اور آپ سمجھیں کہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ جانور چپک, اسنیک کیا ہے, بالکل چپک کے چلتا ہے زمین کے ساتھ, گندگی سے قریب ہے, گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے, بالکل ٹیوب ویژن ہے اس کا, کھٹیا ٹارگیٹ ہے. دوسری بات کیا ہے, نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے, بس ایک ہی طرف جو ہے نا اس کی نظر ہے, نیچے نیچے دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے, سونگ سونگ کے, بس یہ ہوتا ہے نا ان کا لیول, یہ ہوتا ہے. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے اگلی مثال دی جا رہی ہے. ایک اور شخص ہے جو کہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے اور جو سر اٹھا کر سیدھا ہموار راستے کی طرف چلا جا رہا ہے. دوسری مثال کیا ہے, ایک اور کیریکٹر ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیر ہیں, اس کے اوپر وہ کھڑا ہے, اس کا براڈ ویژن ہے, بیلنسڈ اس کی لائف ہے, اور نگاہ اس کی بلند ہے, اوپر دیکھ رہا ہے وہ نا, اپنے سامنے دیکھ رہا ہے, اوپر دیکھ رہا ہے. اور جب وہ اوپر دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک راستہ ایک سیدھ میں آگے نظر آ رہا ہے جو کہ کیا ہے, صراط مستقیم, اس کے اوپر وہ چل رہا ہے. کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ اوپر دیکھ رہا ہے, اوپر تو آسمان جو ہے کی طرف جب دیکھ رہا ہے تو اس کے ٹارگیٹس بھی ہائی ہیں, ہائی اچیور ہے, اس کی ٹاپ پرائیورٹی اللہ. اوپر دیکھنے کا کیا مطلب ہے, اللہ کی طرف دیکھنا نا. تو اس کے اندر ایک وقار اور ڈگنیٹی ہے. آپ دیکھیے اگر آپ یوں دیکھ کے چلیں سامنے کی طرف تو آپ کی چال میں بھی ایک وقار آ جائے گا, اور اگر آپ یوں دیکھ کے اس طرح آپ دیکھ کے چلیں تو یہ کیا انداز ہے, گریں گے بھی, اور ایک پوسچر بھی انسان کا عجیب سا ہو جائے گا نا. تو یہ جو شخص ہے اس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر جو ڈگنیٹی ہے یہ دنیا میں بھی بلند ہوگا, آخرت میں بھی بلند ہوگا. اور ہدایت کا جو دار و مدار ہے وہ صراط مستقیم پہ, جس پہ یہ گامزن سیدھا اوپر اسٹریٹ پاتھ کی طرف یہ چلا جا رہا ہے آگے. اور اگر کسی نے
اس راہ چلتے چلتے کوئی اور راستے اختیار کیے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے والے کیریکٹر کا ذکر کیا، تو سمجھے وہ شیطان تو آلریڈی ایسے لوگوں کی گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو کھینچے گا اور اپنی طرف لے جائے گا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے اگر یہ کہے کہ میں چلو 90% بھی میں اوندھا چل رہا ہوں، باقی میں اسٹریٹ چل رہا ہوں، تب بھی وہ کیریکٹر نہیں بنے گا۔ کمپلیٹ اسٹریٹ پوزیشن میں ہونا ضروری ہے، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ ایک ہموار سڑک پہ چلا جا رہا ہے۔ ہموار کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ کوئی گڈھے نہیں ہے، کہیں کوئی کھائی نہیں ہے کہ گر جائے گا، کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی تباہ ہو جائے گا یا کسی جگہ پہ نقصان ہو جائے گا اس کا، کہیں پہاڑ سے نیچے گر پڑے گا، بلکہ ایک ہموار راستہ ہے، اسٹیبلٹی ہے راستے میں۔ اور جو کہ راستہ کہاں جا رہا ہے اور کیا ہے وہ راستہ؟ وہ صراط مستقیم ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اس کا اینڈ کہاں ہے؟ جنت۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24۔ اچھا یہ رہ گئی ہے نا 23 کی، میں نے تفسیر نہیں کی ہے نا؟ اچھا پڑھ لی تھی نا میں نے یہ۔ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی جو بات یہاں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے کے دل دیے، مگر تم کمی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اوپر کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے تو بڑا کنفیوژن ہے کہ میں سیدھا چلوں یا میں نیچے دیکھ کے چلوں، یا میں دائیں دیکھوں یا میں بائیں دیکھوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کلیئر کر دیا کہ کیا مطلب ہے۔ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا، تمہیں ایک مخلوق بنایا، تو تمہیں 5 سینسز دیے، تمہیں سننے کی بھی صلاحیت دی، دیکھنے کی بھی صلاحیت دی، غور و فکر کی بھی صلاحیت دی۔ تو مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں تمہیں نہیں سمجھ ادراک ہو رہا ہے کہ مجھے نیچے دیکھ کے چلنا چاہیے یا اوپر دیکھ کے؟ تو کامن سینس ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی یوں چلے گا تو گر پڑے گا، ہم بھی نہیں چلتے ایسے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اگر سامنے نہیں دیکھیں گے تو ہم گر پڑیں گے، ٹکر لگ جائے گی دوسرے انسان سے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں تمام یہ قوتیں دی ہوئی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہیں دی ہوئی ہے، لیکن بات کیا ہے؟ تم کمی ان صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور جب فائدہ نہیں اٹھاتے ہو تو تم شکر بھی اللہ کا نہیں ادا کرتے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک انسان کی جو ایک خامی اس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر کیا کہ اتنی بڑی تمہیں 5 سینسز دینے کے باوجود بھی تم اللہ کے اطاعت گزار نہ بن سکے، اور جب اطاعت گزار نہ بن سکے، جب راستے کوئی تمہیں فہم نہ ہوا اور تم راستے کوئی کریکٹ راستے کوئی نہ پا سکے، تو تم شکر کیا ادا کرو؟ تو حقیقت ہے کہ پھر تم شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24، 25 اور 26۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہیں زمین میں پھیلایا، یعنی مراد یہ کہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک نسل سے اور آدم علیہ السلام سے کتنی ہی نسلیں جو ہے وہ آگے بڑھی، اور قیامت تک بھی لوگ بڑھے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں نا، کانٹیننٹس اور بنتے جا رہے ہیں، ملک اور بنتے جا رہے ہیں، شہروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گریجولی جو ہے پھیلتی جا رہی ہے آبادی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اللہ سب کو سمیٹ لے گا۔ کیا ہوتا ہے جو موت آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور بعض دفعہ زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پورے گاؤں، پوری آبادیاں جو ہیں، کوئی 100 200 یہ ابھی بھی جو ریسنٹ آیا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں نا یہ جو انڈونیشیا میں اور اس میں آیا ہے مختلف تھائی لینڈ وغیرہ میں، چائنا میں بھی آیا، تو پوری آبادیاں جو ہے صاف ہو گئی نا۔ امریکہ میں بھی جو کبھی یہ پانی کا آ جاتا ہے، کبھی کوئی مختلف قسم کے ٹورنیڈوز وغیرہ آتے ہیں، تو پوری آبادیاں صاف ہو جاتی، سمیٹ جاتے ہیں سب لوگ، سمیٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ واپس، جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان سب باتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں، کفار کی طرف اشارہ ہے جو یہ استہزاء کے طور پہ، مذاق اڑانے کے طور پہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ یہ بتائیں قیامت آئے گی کب؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی۔ تو یہ سوال جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بات تیاری کی ہے۔
دنیا میں آپ دیکھیں جب ہم رہتے ہیں تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی اسکول کی تیاری ہوتی ہے, ان کی ایگزامس کی تیاری ہوتی ہے, لوگ ویکیشنز پہ جاتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں, پیکنگ کرتے ہیں, پکنک پہ جاتے ہیں تو اس کی باقاعدہ ایک پیکنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گرمی سردی آتی ہے تو اس کے ہم تیاری کرتے ہیں نا, پہلے سے لباس نکالتے ہیں, الگ قسم کے ان کے کپڑے رکھتے ہیں. عید آتی ہے, بقرعید آتی ہے, اس کی ایک تیاری ہوتی ہے, رمضان کی تیاری ہوتی ہے, شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ جس طرح چل رہا ہے شادیوں کا, پھر لوگ جو ہے جہیز کی تیاریاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فکر اگر نہیں ہے تو کس چیز کی؟ آخرت کی تیاری. رخصتی جو ہے, بیٹی کی رخصتی کی بہت فکر ہے, اپنی دنیا سے رخصتی کی کتنی عورتوں کو فکر. حج پہ اگر بات آتی ہے کیا کہتے ہیں, بیٹی کی رخصتی ہو جائے پھر حج کریں. حجاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی تو حجاب بھی کر لیں. اگر قرآن کے کورس کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس بیٹی کی رخصتی ہو جائے پھر قرآن کا کورس بھی کر لیں گے. یہ نہیں سوچا کہ اسی کے بیچ میں اگر آپ کی رخصتی کا ٹائم آ گیا تو پھر کیا ہوگا, باقی رخصتیاں تو دھری رہ جائیں گی, ہے نا. بیٹی کی رخصتی تو دھری رہ گئی, اس سے پہلے آپ کی رخصتی کا ٹائم آ گیا. تو دنیا سے اپنی رخصتی کو انسان نہ بھولے, وہ بھی ایک دن آنا ہے جب میری اور آپ کی اس دنیا سے رخصتی ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اور دیکھیں بیٹی تو الحمدللہ اللہ سب بچیوں کے گھر بسائے, وہ تو پھر بھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں الحمدللہ خوشی کا مقام ہے کہ وہ تو ایک دوسری ایک نئی لائف میں سیٹل ہو رہی ہوتی ہیں, اور آگے دے ہیو سو مینی تھنگس ٹو لک فارورڈ. ایک ہسبینڈ کے ساتھ ایک میرٹل لائف میں دے لک فارورڈ فار دا لائف نا, تو وہ تو خوشی کی بات ہے, وہ تو ایک اور ان کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس کی اتنی فکر کیا ہے؟ اپنی فکر کریں, کیونکہ ہماری تو ایک اس کے بعد تو نہ واپسی ہے نہ کوئی اگر لک فارورڈ ہے رخصتی کا تو صرف اس صورت میں کہ اگر اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہوں تب تو رخصتی کی خوشی ہے نا, ورنہ کیا خوشی ہے؟ پھر تو دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ سے بھی کوئی وعدے نہ نبھائے ہوئے تو پھر کیا حال ہوگا, سوچے انسان کبھی اس میں. اس کے علاوہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو مراد کیا ہے کہ ایک اور مقام پہ آتا ہے قیامت کے بارے میں, سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما علمها عند ربی, اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. کسی کو اللہ نے نہیں بتایا قیامت کب آئے گی, میں نہیں جواب اس کا دے سکتا. میرا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام انذار کرنا ہے, خبردار کرنا ہے, تمہیں برے انجام سے بچانا ہے, تمہارے ساتھ سنسیئرٹی کرنی ہے, یہ میرا کام ہے. اس کے آگے جو ہے نا میرا کام غیب کی خبریں دینا نہیں کہ میں بتاؤں تم بخشے جاؤ گے نہیں بخشے جاؤ گے, تم جنت کے کس گریڈ میں جاؤ گے اور تم نے یہ عمل کر لیا, واہ بھائی تم تو آخرت کے لیے تیاری کرو, تم نیک عمل کرو, کچھ اپنے لیے جمع پونجی کر لو آخرت کے دن کے لیے. تو وہ اگر آپ سے سوال کرے نہیں پہلے ہی بتاؤ میں مروں گا کس تو میں تیاری کروں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے آپ کہتے ہیں میرے پاس تو علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹائم بھی آپ کا ساتھ میں بتاؤں. آپ کیا کہیں گے میرا کام کیا ہے؟ مجھے تو اپنا نہیں پتا میرا مرنے کا دن کون سا ہے, تو میں آپ کا کیا بتاؤں. آپ تو بس جانے کی فکر کیجئے وہاں کی, ایک دن آپ کی رخصتی, یہی آپ کہیں گے نا. تو یہ ارریلیونٹ سوال ہے جو کفار کرتے تھے, اس کے اوپر بات یہ ہو رہی ہے. تو اگر ہمیں بھی کوئی پوچھے گا تو ہم بھی نہیں جواب دے سکتے کہ کیا مطلب ہے آپ کا, کہ جب آپ کے مرنے کی ڈیٹ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ بتائے گا, باقاعدہ پوسٹ آئے گی آپ کے پاس TCS کے تھرو جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دن میرا جانے کا ہے, تب آپ تیاری شروع کریں. یہ تو ایسی بات ہے نا. تو یہ بات یہاں پر کلیئر کی گئی. جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے نہیں آئے گا, جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے نہیں آئے گا. میں نے اس کا حل بتا دیا. بالکل بالکل کہ بس مسلمان ہیں تو ہم ایسے ہی ٹھنڈا. میں نے آپ سے کہا نا کیا کہتے ہیں لوگ, کیا سمجھتے ہیں گریٹ گرینڈ گیٹ ٹوگیدر, بس لائنیں لگیں گی, سب اکٹھے ہوں گے, ایک لائن بنے گی, مسلمان سارے آواز دی جائے گی اور جنت میں انٹر ہو جائیں گے, بس یہ سمجھتے ہیں ایکچولی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 27 اور 28.
دونوں دیکھ لیتے ہیں. وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. تو اب یہاں پہ پہلی بات جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن چہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا. تو اس کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں بھی آتا ہے کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا مزہ چکھو. تو کچھ چہرے اس دن یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو کہ ان کے چہرے پر سفیدی چمک دمک کی نشانی ہے نا، خوشی کا اظہار ہوگا، اور کچھ لوگ جو ذلت سے اور خوف سے اور دہشت سے ان کے چہرے پہ جو ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اس کی وجہ سے ان کا چہرہ بلیک ہو جائے گا. یہاں کوئی کمپلیکشن کی بات نہیں ہے کہ کوئی کالے ہیں تو کوئی اللہ کے نزدیک کوئی برائی ہے، یہ چیز کلیئر اپنے ذہن میں رکھیں. دہشت سے جیسے کہتے ہیں منہ نیلا ہو گیا، تو نیلا جو ہے وہ سارٹ آف بلیکش بلو ٹائپ چیز ہو جاتی ہے نا، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ مراد یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے جب قریب دیکھیں گے عذاب کو تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب ریگریٹ کریں گے، چہرے پہ ہوائیاں اڑیں گے، یہ کیا ہم کر کے آ گئے، ہم تو سارا وقت ضائع کر کے آ گئے، بڑا پچھتائیں گے اس دن. اور چہرے پر بھی ان کے جو ہے نا وہ چیز آ جائے گی دہشت. اور وجہ کیا تھی کہ دنیا میں جب عمل یا احکامات کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کو کہا جاتا تھا تو فرار کے بہانے بناتے تھے، یا علمی بحثیں کرتے تھے، یا حجت بازی لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، دین والوں کو ڈیگریڈ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، بیکار کے کوشچن کر کے نیگیٹو باتیں قرآن سے نکالتے تھے. تو ساری ایکٹیویٹی تو ان کی ان کاموں پہ گزری. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے تقاضا کیا جاتا تھا. کون تقاضا کرتا تھا؟ کوئی دین والے، کوئی علم والے، کوئی قرآن پڑھانے والے کہتے تھے کہ بھائی کچھ سمجھ جاؤ، کچھ اللہ والے بن جاؤ، کچھ جاتے جاتے کوئی نیک کام کر لو کہ تمہاری آخرت سمجھ جائے. تو جب وہ یہ کہتے تھے تو یہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہر بات کو جو ہے وہ ہنسی کھیل تماشے میں اڑا دیا کرتے تھے. تو ان کا یہ جو ہے نا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے. آگے جو بات ہے وہ جو کہی گئی مزید کیا بتایا کہ یہ کفار سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافروں کا جو انجام ہے تو اب یعنی جب قیامت میں وہ ایک دفعہ پیش ہو جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے، یا ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کر دے، کوئی مر جائے، کوئی ہلاک ہو جائے جہاد میں غزوات میں، جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہ یا اللہ رحم کرے، اللہ کی مرضی اس معاملے میں. بات کیا ہے؟ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تم اپنی خیر منو، تم اپنے بارے میں سوچو تمہارا کیا ہونے والا ہے، ان کا مت سوچو. انہوں نے تو بڑے عمل کر لیا، قرآن بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھ لی، اللہ کے لیے انفاق بھی کر لیا، تو ان کو تو امید ہے اللہ سے بہت اچھی. ہاں ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے انجام ان کے ہو جائیں گے، بالآخر تو ان کا بیڑا پار ہے، تم فکر اپنی کرو. آگے آیت نمبر 29 اور 30 دونوں دیکھ لیتے ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان سے کہہ دیجئے وہ بڑا رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا کر دے گا. تو پہلی تو بات یہ بتائی گئی، اللہ کے رحمان کی صفت بتائی گئی کہ بات کیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو اللہ بڑا رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے جس پر ہم ایمان لائیں. یعنی مسلمان جو ہے اس کو تو اپنے عمل کر کے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا جو ہے بیڑا پار کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اس کی مرضی میں. وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ یقین اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، میری آخرت بھی اللہ کے سپرد، کیونکہ سمینا و توانہ کے تحت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو وہ اللہ سے ایک اچھی خوشگمانی رکھتا ہے، اس کو ایک سکون ہوتا ہے اس بات کا نا.
جبکہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ تو گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم جو شرک کرتے رہے, تم جو نافرمانی کرتے رہے, جو تم کفر اللہ کا کرتے رہے, تو تمہارے سامنے یہ چیز واضح ہو کے آ جائے گی کہ کون گمراہی میں تھا دنیا میں اور کون راہ ہدایت پہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے, ابھی جیسے بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ آپ جب اس کی پیروی کرتے ہیں تو دل میں اطمینان رکھیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو نامراد نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. اس پر ایمان لا کے, اس پہ توکل کر کے تو آدمی دیکھے نا, اس کی مان کے تو دیکھے نا. پھر نقصان ہو تو چلو سوچے, ایک دفعہ بھروسہ تو کر لینا اس کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیے جب یہاں بھروسے کی بات آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے دنیا میں ہم اپنے بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں, بس ہم نے نام سنا ہوا ہوتا ہے, بڑا اچھا اسکول ہے, ہم کوئی اندر تو بیٹھ کے ان کا سلیبس نہیں دیکھا ہوتا, نہ ہم نے کوئی پرنسپل کے دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ ٹیچرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ان کی ڈگریز ہیں. کوئی اتنی اندرونی طور پہ جا کے نالج حاصل کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا نا. سن کے ہاں بھائی اچھا اسکول ہے چلو یہاں کروا دو, بھروسہ کرتے ہیں. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں ہاسپٹل کا نام اچھا سنا ہے, بس چلو سیدھے ایمرجنسی میں جاؤ, جا کے فوراً علاج شروع کرا دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہ وہ وہاں پہ جان جا رہی ہے پیشنٹ کی اور اس سے کہہ رہے ہیں آپ پلیز اپنی ڈگری دکھائیں, کہاں سے آپ نے پڑھا ہے, آپ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں, کتنے لوگ اب تک آپ کے ہاتھ سے مر چکے ہیں, کتنے لوگ جی چکے ہیں. یہ سب کرتے ہیں اتنی دیر میں تو ویسے ہی مریض کا حال تمام ہو جائے. پھر اس کے بعد جب رشتے آدمی کرتا ہے, ایک حد تک استخارہ کر لیا, سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ کیا نا استخارہ کے بعد, کہ اللہ مالک ہے, جو بھی رشتہ کر دیا بس صحیح ہے, اللہ کی مرضی, بھروسہ کر لیا نا اللہ پہ. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک سرجن کہتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ سرجری کرنی پڑے گی, گال بلیڈر میں آپ کے سٹونز ہیں, پین ہوتا ہے یا فلاں آپ کو آپریٹ کرانا پڑے گا. تو کیا کہتے ہیں, خوشی خوشی جا کے لوگ لیٹتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی اس تکلیف سے, اذیت سے ہمیں نجات ملے, ہے نا. وہاں جا کے یہ تو نہیں اسٹریچر پہ لیٹ کے کہتے ہیں جی آپ کون سے ڈاکٹر ہیں, کہاں ہیں, کدھر سے پڑھا ہوا ہے آپ نے, کتنی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس, کتنے آپریشن, اب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے بتائیں, کتنے آپریشن آپ نے کیے بتائیں. کوئی پوچھتا ہے, کوئی سوال نہیں کرتا نا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بہت اہم چیز جو پائلٹ ہوتا ہے جہاز میں, کوئی جا کے وہاں پہ کاکپٹ میں پہنچا ہے اور کیا آپ اپنی ڈگری دکھائیں, مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو ٹیک آف کرنا آتا ہے, لینڈنگ آتی نہیں آتی, کون ہے پتہ نہیں, آپ بیٹھ گئے, کون یہ سب چیزوں میں پڑتا ہے. بھروسہ کرتے ہیں, اسی سے دنیا بھروسے پہ چل رہی ہے. اور ایون ہمیں سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آتا, آپ سچ بات بتائیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں کوئی خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی جاہل پتہ نہیں پائلٹ بھی ہے یا اس نے پڑھا لکھا بھی ہے, کہ کوئی نہیں سوچتا. آپریشن تھیٹر میں انسان دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے, سرجری ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو نہیں سوچ اس کے غور و فکر کر رہا ہوتا ہے اس کی تعلیم کے اوپر. وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھروسہ ہے. تو آپ بتائیں کہ دنیا پر والوں پر اتنا بھروسہ, اور اللہ کی ذات جو ہے, جو جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں نعمتیں دی, اس کے اوپر بھروسے کا یہ ہمارا عالم ہے کہ اس کی بات پہ ہی بھروسہ نہیں. اگر میں نے اللہ کی بات مان لی تو میرا نقصان, اگر میں نے سیگریگیشن کر لی تو یہ ہو جائے گا, بچی کو حجاب کرا دیا تو اس کی تو دنیا تباہ, شادی نہیں ہوگی اس کی, بیٹے نے داڑھی رکھی تو اس کو تو نوکری نہیں ملے گی, سود چھوڑ دیا تو بس پہ ہمارے تو فاقے ہونے لگے. اللہ پہ بھروسہ نہیں, آپ دیکھ لیجیے, اور مخلوق پہ اتنا بھروسہ. آگے دیکھتے ہیں, اگلی جو آیت تھی ہم نے تلاوت کر لی تھی, اگلی جو بات آ رہی ہے وہ اس کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو انداز ابھی پیچھے چل رہا تھا نا سورہ ملک کا, کہ اگر ہم تمہیں زمین پہ دھسا دیں فلاں, بالکل اب وہی اینڈ میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں پانی لا کے دے. آج کے دور میں اس سے زیادہ بات ہم شاید اچھی یہ آیت نہیں سمجھ سکتے تھے, کیونکہ ایک وقت تھا کہ بڑی پانی کی فراوانی تھی نا, تو ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میرے عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے, یا میرے آزمائش کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر میں پانی کے سوتے, پانی کی جو اندر سے ایک طرح سے اللہ کی طرف سے لائنیں آ رہی ہیں وہ خشک کر دیں, تو کون سی سائنس ہے جو تمہارے پانی روا کر سکتی ہے, کہاں سے لا سکتی ہے, تم بتا دو. غورن جو یہ ورڈ آ رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی خشک ہو جانا کہ ایک قطرہ پانی نہ رہے, اور اتنی گہرائی میں پانی کا چلا جانا زیر زمین کہ وہاں سے کوئی نکالنے کے اوپر قادر نہ ہو. سکشن پمپ استعمال کر لیں, کنویں کھدا لیں, پانی نہ آئے, اتنی نیچے تک پانی اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں
اندر کر دوں، اتنی گہرائی میں کر دوں کہ تمہاری مشینیں فیل ہو جائیں اور تم پانی نہ نکال سکو. تو تم بتاؤ کہ تمہیں کون پانی پرووائڈ کر رہا ہے یا کرے گا ایسی صورت میں؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیت کے باوجود اللہ تمہیں پانی سے محروم نہیں کرتا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک تو اگر ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم اپنے بچپن سے دیکھیں، ابھی تک تو الحمدللہ اللہ پلا ہی رہا ہے پانی، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، نہا ہی رہے ہیں الحمدللہ، اتنا اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے. اب جا کے جو بات ہمیں پتہ سننے میں آ رہی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، کہ اللہ کرے کہ ایسی کبھی بھی اسٹیج نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی پانی میں برکت ہمیں دیتا رہے. کچھ بھی جو تھوڑے بہت بھی لوگ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی نا، کہتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے کبھی کوئی عمومی کوئی بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آتا ہے نا، نہ آئے گا آج کے دور میں. لیکن بہرحال پانی کے جو اسکیرسٹی ہے وہ ہم سب کی نظر میں ہم جان سکتے ہیں کہ، اور ایک اور بات، ایسی نعمت اللہ کی کوئی اس کا کمپیریزن نہیں، کوئی نیم البدل بھی نہیں ہے کہ کہیں اور سے کوئی آرٹیفیشل پانی بن جائے. آپ دیکھیں نا ابھی تک تو نہیں بن سکا. تو بہرحال اسی کا یہ ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایک وہی انداز، اینڈنگ بھی اس کی اسی بات پہ ہوئی ہے کہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ تم ذرا پانی تو نکال کے دکھا دو. یعنی مراد یہ ہے کہ اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ تم حقیر ہستی، اتنی بے بس ہستی اللہ کے سامنے، اور اکڑ ایسی اللہ کے معاملات میں اور اللہ کے احکامات میں. تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کتنی پاورفل یہ سورہ ہے کہ جس کے لیے اسی لیے اس کو پڑھنے کا ریکمینڈ کیا گیا ہے، سنت ہے.